لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک ہماری اسلامی بہن انہوں نے سوال کی ہے کہ کیا عورتوں کو چوڑیاں پہننے سے ثواب ملتا ہے؟ اکثر بڑی بزرگ عورتیں یہ کہتی ہیں، کیا صحیح ہے؟ اس حوالے سے واضح کریں۔ ایسے ہی کان میں، ناک میں اور گلے میں جو زیور پہنتے ہیں، کیا اس سے عورتوں کو ثواب ملتا ہے؟ ایسے ہی کچھ عورتیں ایسی بھی کہتی ہیں کہ شادی شدہ عورتیں ناک میں لونگ، پن تو لازمی طور پر پہنیں ورنہ گنہگار ہوگی۔ کیا حکم شرعی واضح فرمائیں؟ کیا عورت کو ہمیشہ کانچ کی ہی چوڑیاں پہننا چاہیے؟ یہ ان کے مختلف سوالات ہیں، ایک ہی سوال ہے، لگ بھگ اس کے یہ شاخیں ہیں۔ کانچ کی چوڑیوں کی تعلق سے ہے، پھر یہ کہ کیا عورتوں کو زیور چاہے کان میں ہو، ناک میں ہو، گلے میں ہو، کیا اس کے پہننے سے ثواب ملتا ہے؟ اس تعلق سے انہوں نے سوال کیے ہیں، اور آخری میں انہوں نے کانچ کی چوڑیوں کے تعلق سے سوال کیے ہیں۔ انشاءاللہ میں جواب تفصیلی طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جواب پیش کرتا ہوں۔ سنی بہشتی زیور، یہ ایک بہت زبردست کتاب ہے، ہر اسلامی بہن کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ کتاب عورتوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے تمام مسائل میں رہنمائی کرتی ایک زبردست کتاب ہے۔ سنی بہشتی زیور کتاب یاد رکھیے گا، انٹرنیٹ پہ بھی اپلبدھ ہے، اپنے موبائل پہ بھی آپ مختلف زبانوں پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں، اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ کافی معلومات اس سے حاصل ہوں گی۔ اسی کتاب کے، یہی کتاب ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 454 ہے، جس میں عورتوں کی زینت، سجنے سورنے کے تعلق سے باتیں ہیں۔ چونکہ یہ سوال ہماری اسلامی بہن نے یہ کی کہ جو عورتیں زیور پہنتی ہیں، یہ صرف سجنے سورنے کا ہی کام ہے یا اس پہ ثواب بھی ملتا ہے؟ تو اس پر صفحہ نمبر 454 میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحریر فرمایا ہے، یہ سنی بہشتی زیور میں میں انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے کان، ناک چھدوانے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ رسالت میں کان چھدتے تھے اور اس پر انکار نہیں ہوا، بلکہ کان چھدوانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ صرف بعض گھرانوں میں نصرانی عورتوں کی تقلید میں اسے موقوف کر دیا گیا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے کہ یہ زینت کی چیز ہے۔ بے ضرورت چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا نہ چاہیے۔ لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتے ہیں جس طرح ان کو زیور پہنا سکتے ہیں۔ عورتیں اپنی چوٹیوں میں پوت اور چاندی سونے کے دانے لگا سکتی ہیں، عورتیں اپنے بالوں کی چوٹیوں میں۔ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا، سنیں آپ، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا یعنی زیور پہننا، شوہر کے لیے، یہ بات یاد رکھیے گا، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا، بناؤ سنگار کرنا، سجنا سورنا عظیم ثواب کا باعث اور ان کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، زیور وغیرہ پہنتی ہے، تو ایسا کرنا عورت کے لیے، شوہر کے لیے ایسا کرنا، جو عورت شوہر کے لیے ایسا کرتی ہے، اس عورت کے لیے نفل نماز سے یہ کرنا بہتر ہے۔ اتنا ثواب ہے اس میں۔ ایک پارسا بی بی کہ وہ خود اور ان کے شوہر دونوں صاحب اولیاء کرام میں سے تھے، یعنی ایک جوڑے کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ شوہر بھی اللہ کے ولی تھے اور بیوی بھی اللہ کی ولی تھی۔ ہر شب بعد نماز عشاء، ہر رات کو، شب من رات، ہر رات کو نماز عشاء کے بعد عورت پورا سنگھار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتی اور وہیں حاضر رہتی ہیں۔ اگر انہیں یعنی اپنے شوہر کو اپنی طرف راغب پاتی، اپنی طرف دلچسپی دیکھتی ان کی، تو خدمت بجا لاتی، پاس میں رہتی، ورنہ زیور لباس اتار کر مصلی بچھاتی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ یعنی ہر رات اپنے شوہر کے لیے دلہن جیسے سج سور کر اپنے شوہر کے پاس جاتی تھی، اور اگر دیکھتی تھی کہ شوہر میری طرف دلچسپی رکھ رہے ہیں تو ٹھیک، نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر وہ اتار کر کے اپنا نماز میں مشغول ہو جاتی تھی۔ غور کیجئے، یہ ایک بزرگ خاتون کی یہ ادا تھی۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے روز سجے سنورے، اور دلہن کو سجانا تو مسلمانوں میں قدیم سے رائج اور بہت احادیث سے ثابت ہے۔ بلکہ کنواری لڑکیوں کو، یہ تو شادی شدہ کی بات ہوئی، کنواری لڑکیوں کو زیور و لباس سے آراستہ رکھنا، سج کے سور کے رکھنا کہ ان کی منگنیاں آئیں، سج سور کے رہیں گی تو رشتے آئیں گے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر سجیں گی سوریں گے نہیں کنواری لڑکیاں، ویسے ہی عام فہم انداز میں رہیں گی تو رشتے بھی نہیں آئیں گے۔
رشتے آنے کے لیے سج کے سور کے رہنا ضروری ہے. سج سور کے ایسا نہیں کہ گھومے پھرے, بلکہ گھر میں سج سور کے رہے. کوئی عورت دیکھے گی, وہ پھر دیکھے گی لڑکی اس کے گھر میں اچھی ہے, پھر عورت وہ مردوں کو بتائے, پھر اس طریقے سے رشتے کی خبریں آتی ہیں. بلکہ عورت کا قدرت رکھنے کے باوجود, اگر کوئی عورت قدرت رکھے اس کے باوجود بالکل بے زیور بنا زیور کے رہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ مردوں سے تشبہ ہے. مرد زیور نہیں پہنتے ہیں, عورت بغیر زیور کے رہے تو یہ اچھا نہیں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتی ہیں. سید عائشہ فرماتی ہے عورت بنا زیور کے نماز پڑھے یہ اچھا نہیں ہے, اور فرماتی ہے اور کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے. اور بجنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نامحرموں مثلا خالہ, ماموں, چاچا, پھوپھی کے بیٹوں, جیٹھ, دیور, بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو, نہ اس کے زیور کی جھنکار نامحرم تک پہنچے. یعنی اگر بجنے والے زیور ہیں جیسے پائل وغیرہ بجتے ہیں تو اگر یہ صرف گھر کے اندر ہی پہن رہی ہے جہاں پر کوئی نامحرم رشتہ دار نہیں ہے تب تو حرج نہیں ہے, لیکن باہر نکل کے پہننا یا نامحرم رشتہ داروں تک ان کے زیوروں کی جھنکار کی آواز پہنچنا یہ پھر درست نہیں ہے. اس لیے بجنے والے زیور سے بچنا ہی چاہیے. یہ غور کیجئے, یہ تو سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. مثلا لوہا, پیتل, تانبا, جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں. فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا. اور نگینہ ہر قسم کے پتھر کا مرد و عورت دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. عقیق ہے, یاقوت ہے, فیروزہ وغیرہ سب کا نگینہ جائز ہے. یہ عورتیں انگوٹھی پہنے تو نگینہ ہاتھ کی پشت کی طرف رکھیں. یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان کو پہننا زینت کے لیے ہے, اور زینت اسی صورت میں زیادہ ہے کہ نگینہ باہر کی جانب ہو. عورتیں جب انگوٹھی پہنے تو پشت کی طرف رکھیں ان کا جو نگینہ ہے. یہ غور کرنی چاہیے. اور گھنگرو والے زیورات کا استعمال عورت کے لیے منع ہے. حدیث شریف میں کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, اور جس گھر میں گھنگرو والے زیورات استعمال کیے جاتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. یہ ساری باتیں آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ جتنا آپ نے پوچھا وہ بھی حل ہو جائے گا, اور جو آپ نے نہیں پوچھا وہ باتیں بھی الحمدللہ آپ کو حل ہوتی نظر آئیں گی. اور بھی کچھ باتیں اس میں سن لیں آپ. یہ ایک فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا جبکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال چیزوں سے کرے جائز اور مستحب ثواب کا کام ہے. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا, بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے بہتر ہے. الحمدللہ کنواری لڑکی کے لیے بھی آپ نے جو حکم سنا وہ بھی ہے الحمدللہ. اور دوسری بات جو آپ نے سنا کہ عورتوں کے لیے کانچ کی ہی چوڑیاں پہننا ضروری ہے. بعض عورتیں جو کہتی ہیں تو کانچ کی ہی چوڑیاں پہننا ضروری نہیں ہے, پہن ضرور سکتی ہیں. کانچ کی چوڑیوں کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہیں بلکہ شوہر کے لیے سنگار کی نیت سے مستحب, اور اگر والدین یا شوہر نے حکم دیا تو اب اس پر چوڑیاں پہننا واجب ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے سوال ہوا چوڑیاں کانچ کی عورتوں کو جائز ہے پہننا یا ناجائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا معنی شرعی نہ ہونے کی وجہ سے بلکہ شوہر کے لیے سنگار کی نیت سے مستحب ہے, بلکہ شوہر یا ماں یا باپ کا حکم ہو تو اب پھر واجب ہو جائے گا. والدین کی نافرمانی کے حرام ہونے اور میاں بیوی کے آپس کے امور میں شوہر کی اطاعت واجب ہونے کی وجہ سے عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہیں بلکہ شوہر کے لیے سنگار کی نیت سے مستحب, اور اگر والدین یا شوہر نے حکم دیا تو اب اس پر چوڑیاں پہننا واجب ہوگا. تو چوڑیاں پہننا جائز ہے, ایسا نہیں کہ یہ چوڑیاں کانچ کی ہی پہنے. کانچ کے علاوہ بھی جو چوڑیاں آتی ہوں گی پلاسٹک وغیرہ کی وہ بھی پہن سکتی ہیں, کانچ کی ہی پہننا ضروری نہیں ہے. اور دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ بالخصوص شادی شدہ عورتوں کے لیے ہی ضروری ہے, تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. شادی شدہ عورتوں کے لیے کوئی ایک نشانی نہیں ہے کہ یہ شادی شدہ ہے تو یہ زیور پہنے. بعض علاقوں میں منگل سوتر چلتا ہے کہ منگل سوتر کو شادی شدہ عورت کے لیے لازمی سمجھتے ہیں, تو یہ بھی غلط فہمی ہے. پہننی چاہیے, زیور پہننی چاہیے, بنا زیور کے نہیں رہنی چاہیے عورتوں کو, یہ سارا آپ نے سنا. لیکن یہ کہ شادی شدہ کے لیے ایک نشانی کے طور پر کوئی استعمال کرے ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو پہنے. اور جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ کس حالت میں پہننا ثواب ہے وہ بھی آپ نے الحمدللہ آپ نے سنا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.